السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سورۃ الانفال سبق نمبر 7 کی التمارین جو ہے وہ پڑھیں گے۔ پہلا سوال ہے، اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اس کا جواب ہے، قرآن مجید کی آیات نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دو باتوں میں سے کسی ایک بات کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، اگر وہ مال و دولت اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے رخصت ہو جائے۔ نمبر 2، اگر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والیوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر تیار کرنے والا ہے، اس نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ دو باتیں تھیں جن میں سے ایک کو اختیار کرنا تھا، یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مال لے کر رخصت ہو جائیں، دنیا کے مال و دولت چاہتی ہیں تو، اور اگر یہ نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہیں، آخرت کو چاہتی ہیں، تو پھر جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے نیکی کرنے والی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل کے اندر، آسانی کے اندر اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دینا، یہ ان کے لیے لازم ہوگا۔ تو اگر یہ کام کریں گی تو آخرت ان کے لیے بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ دو چیزیں تھیں جو ان کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا سوال ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج النبی، ان کے ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو کچھ آداب اور کچھ تلقین جو ہے وہ فرمائی تھی۔ نمبر 1، تم میں سے جو سری ناشائستہ حرکت کرے گی، یعنی کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے گی، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، دگنا عذاب۔ اور اگر جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور اچھے اعمال کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر، ڈبل ثواب جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، جس طرح کہ فرمایا لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو اور پھر دبی زبان سے بات نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ دل کی خرابی کا کوئی شخص جو ہے وہ اپنے دل میں کوئی امید جو ہے وہ پیدا کر لے، اس لیے تم اجنبی سے کبھی دبی الفاظ کے اندر جو ہے گفتگو نہیں کرو گی۔ نمبر 3 ہے، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جس طرح کہ فرمایا وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور جاہلیت کی سج دھج، جاہلیت کی زیب و زینت، جس طرح کہ جاہلیت کے اندر خواتین کرتی تھیں، اس طرح زیب و زینت کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرو۔ پانچویں چیز جو بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے، یعنی کہ نبی کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک اور صاف کر دے، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ یہ آداب تھے جو ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے تھے۔ تیسرا سوال ہے، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یعنی کہ امہات المومنین، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی بیویوں کی شان اور ان کی عظمت کو بیان کیا کہ دوسری عورتیں اگرچہ کتنی زیادہ نیک ہوں، لیکن اگر تم نیک ہو، تمہاری نیکی ان سے آگے ہے، تمہارا درجہ بہت بلند ہے۔ اور یہ دیکھیے، دوسری عورتیں اگر کسی اچھے انسان اور نیک آدمی کے گھر میں ہیں، لیکن آپ تو نبیوں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں،
تو یہ مرتبہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو جو ہے ان کا بتایا ہے کہ تمہارا مقام بلند ہے، ستارہ بلند ہے، تمہیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو تمہارے مرتبے، تمہارے مقام کو جو ہے نقصان پہنچانے والی ہو۔ تمہیں پاکیزہ سے پاکیزہ عادتیں جو ہے ان کو اختیار کرنا ہے، جو تمہاری ایسے کام کرنے سے کیا ہوگا، دوسری خواتین جو ہیں وہ اس کا اثر لیں گی اور وہ بھی اس اچھے کام کو جو ہے وہ اختیار کریں گی۔ اور اس مقام اور مرتبے کا تقاضا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند ہے، اور وہ کام تم نہیں کرو گے۔ یہ اس آیت کے حوالے سے۔ اور دوسرا بےجز ہے اس کی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اس آیت میں پردے کے متعلق جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ عورتیں بلا ضرورت اپنے گھر سے جو ہے وہ نہیں نکلیں گی۔ ضرورت شرعی کے ساتھ جو ہے وہ نکل سکتی ہیں، لیکن عام حالت میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، بلکہ اپنے گھروں میں ہی جو ہے وہ ٹھہری رہیں گی۔ ان کا دائرہ کار ان کی چار دیواری تک محدود ہے۔ گھروں سے باہر نکلنے کی ممانعت عمومی نہیں ہے کہ عورتیں نماز، حج یا دیگر ضروریات انسانی جو ہیں ان کے لیے بھی باہر نہ نکل سکیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا، پوچھا کہ مرد تو جہاد کے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور عورتیں جو ہیں ہم کیسے جہاد میں نکلیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم عورتوں کا جہاد جو ہے وہ حج کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حج کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تلقین اللہ کے پیغمبر یہی کر رہے ہیں کہ تم گھروں میں رہو گی، لیکن اگر ضرورت کے تحت آپ عمرے کے لیے، حج کے لیے جا سکتی ہو، اس کی اجازت ہے۔ تو اگر یہ حج کے لیے جاتی ہیں تو جس طرح ایک جہاد کے اندر جانے والا، اللہ تعالیٰ کے دشمن کے خلاف میدان میں نکلنے والا جنگ لڑتا ہے کفار کے ساتھ اسلام کی خاطر، تو جس طرح اس کو ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی اس طرح ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اب تیسرا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کی سج دج اختیار نہ کرو۔ یہ اس سے پہلے بھی کوشچن کے اندر جو ہے وہ یہ چیز بیان کی گئی ہے، اور اس میں بھی یہی جو ہے اس کا مفہوم ہے کہ جاہلیت کی زیب و زینت جو ہے وہ اختیار نہ کرو۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس عرب معاشرے کے اندر اسلام سے پہلے بے پردگی تھی اور بہت زیادہ قباحتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو منع کر دیا، روک دیا۔ اور ازواج النبی جو ہیں وہ عام دوسری عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو تبرج کا معنی جو ہے وہ ابھرنا ہے، نمایاں ہونا، کھل کر سامنے آنا ہے۔ اس کے بڑے مفسرین نے جو ہے معنی جو ہے وہ بتائے ہیں، تبرج کے مفہوم جو ہے وہ بیان کیے۔ نمبر ایک ہے کہ اور اپنے چہرے اور جسم کا حسن لوگوں کو دکھائے، یہ تبرج ہے۔ نمبر دو، اپنے زیور اور لباس کی شان دوسروں کے سامنے ظاہر کرے، جو لباس پہنا ہے اس کا اظہار کرے، اظہار تجمل جو ہے وہ کر رہی ہو، یہ بھی تبرج ہے۔ نمبر تین ہے اپنی چال ڈھال سے اپنے آپ کو نمایاں کرے اور اس ادا کے ساتھ چلے کہ جس سے وہ دوسروں سے نمایاں ہو رہی ہو، اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسروں سے نمایاں پیش کر رہی ہو، یہ بھی تبرج کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ الجاہلیت الاولی سے مراد کہ اسلام سے پہلے، قبل از اسلام، جاہلیت کے اندر جو چیزیں تھیں، یعنی جاہلیت میں عورتیں مختلف طریقوں سے نمائش کرتی تھیں، آرائش کرتی تھیں، تو نمائش کر کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی تھی۔ تو اس آیت میں مسلمان عورتوں کو جاہلیت کا بناؤ سنگار کرنے سے سختی سے منع کر دیا، اور سب سے پہلے اصلاح جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ہے، اور اس کے بعد پھر جو حکم ازواج النبی کو ہے، امہات المومنین کو ہے، وہی حکم پھر عام دوسری عورتوں کو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو، بالخصوص ہمارے خواتین کو، جو امہات المومنین کا طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا،
شرم و حیا اور ایمان والی اللہ وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق ڈھال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔